والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. ڈھونڈ کر لائے کوئی ساقی کوثر کی مثال، سارے عالم میں نہیں ایسے پیمبر کی مثال. حسن یکتا سے بنایا ہے حسین رب نے اس سے، سارے عالم میں نہیں اس حسن پیکر کی مثال. عرش و کرسی میں نہیں، کون و مکان میں بھی نہیں، میرے آقا میرے دلبر میرے مولا کی مثال. تابنا کیے رخ و رخسار کی ہے رشک و قمر، مشک و عنبر میں بھی نہیں ایسے زلف معطر کی مثال. جس نے رو رو کے امت کی ہدایت کی دعائیں کی، کوئی دکھلائے تو ایسے رہبر کی مثال. عارف آیا ہے تیرے در پہ معافی کے لیے، عارف آیا ہے تیرے در پہ معافی کے لیے، در کوئی اور نہیں شاہ تیرے در کی مثال. صلی اللہ علیہ وسلم. حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ ہمدارن تو تنہا داری. واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دوستو، ماہ ربیع الاول کا مہینہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اور دنیا سے کوچ کرنے کا مہینہ. اگرچہ یہ مہینہ ہر سال آ کر ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشخبری بھی عطا کرتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کی ایک دردناک غم بھی دے کر جاتا ہے. میرے محترم دوستو، ہم ایک ایسے نبی کے امتی ہے کہ صرف ایک مہینہ اس نبی کو یاد کرنے سے اس نبی کا حق ادا نہیں ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے امام ہیں. دیکھیں، ایک تو نماز کا امام ہوتا ہے، ہم نیت باندھتے ہیں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ کہ اقتدیت بہذا الامام، کہ میں نے اقتداء کی ہے اس امام کی. امام جو ہی تکبیر تحریمہ کہتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم بھی تکبیر تحریمہ کہہ دیتے ہیں. اب سلام تک ہم نے کوئی ایسا منافی کام نہیں کرنا ہے کہ ہماری اتباع اور امام کے اقتداء میں فرق آئے. امام جب تک قیام کی حالت میں ہوگا ہم نے قیام ہی کی حالت میں رہنا ہوگا. جس وقت امام رکوع میں جائے ہم نے اس کے ساتھ رکوع میں جانا ہے. جب وہ رکوع سے اٹھے ہم نے اس کی اقتداء کرنی ہے. اسی طرح کا سجود ہے،
دونوں سجدے ہیں، اس کے بیچ میں بیٹھنا ہے قوما، اور پھر التحیات ہے. اب جتنی بھی رکعتیں ہیں، جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تحریمها التکبیر و تحلیلها السلام. یہ ترمذی شریف کی بالکل ابتدائی حدیث ہے کہ نماز کو حرام کرنے والی چیز تکبیر تحریمہ ہے اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے. یعنی جو ہی کسی نے تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ دیا، کھانا بھی حرام، پینے بھی حرام، چلنا پھرنے بھی حرام، بات چیت بھی حرام، کوئی دنیاوی کام ہم نے نہیں کر رہا ہے. حتیٰ کہ نماز کی حالت میں دنیا کی کوئی چیز مانگنے سے بھی ہمیں روک دیا گیا ہے. جامع دعا ہمیں جو نماز میں سکھائی گئی، ربنا آتنا فی الدنیا، بس اتنے حد تک. اے اللہ، دنیا کی جتنی بھی نیک، یعنی دنیا میں جو نیک خوبیاں ہے، اچھی چیزیں ہیں، بس وہ ہمیں عطا فرما دے. بس اتنی دنیا کا سوال ہے، اس سے آگے کی اجازت نہیں کہ نماز میں کوئی اللہ سے اس قسم کی سوال کرے کہ اللہ دولت عطا فرما، گاڑی عطا فرما، بنگلے عطا فرما. اس قسم کی دعاؤں سے نماز کی حالت میں ہمیں روک دیا گیا. یعنی ایسی دعا مانگنا کہ لوگوں کے الفاظ، کہ ہم ایک دوسرے سے جو بات چیت کرتے ہیں، ان بات چیت کی مشابہ کوئی ایسی بات ہو، ایسی دعا سے ہمیں نماز میں منع کیا گیا. صرف دعائے معصورہ پڑھنے کا حکم ہے. دعائے معصورہ کہتے ہیں وہ دعائے جس کا ذکر قرآن میں ہے یا حدیث رسول میں ہے. اس سے آگے پیچھے جو ایسے الفاظ ہیں جو ہم آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں، ان کو دعا میں لانے سے ہمیں روک دیا گیا. تو فرمایا تحریم و تکبیر، حرام کرنے والی چیز نماز میں وہ تکبیر تحریمہ ہے. جب تکبیر تحریمہ کہہ دیا تمام چیزیں حرام. وہ تحلیل و تسلیم، اور حلال کرنے والی چیز سلام ہے. جیسے سلام پیرا، اب کھانے کی بھی اجازت ہے، پینے کی بھی اجازت ہے، چلنے پھرنے کی بھی اجازت ہے. جو عام زندگی میں امام ہوتا ہے، تکبیر تحریمہ سے سلام تک ہم نے اس کے الٹ کوئی کام نہیں کرنا ہے تاکہ اقتداء میں فرق نہ آئے. ترمذی شریف جو جامع الترمذی ہے، یہ اپنا سنن الترمذی ہے. جامع تو بخاری ہے یا مسلم شریف ہے. جو احادیث کی کتاب الایمان سے شروع ہوتا ہے، جو بھی سائستہ کی کتابیں ہیں یا جو بھی حدیث کی کتابیں ہیں، جو کتاب الایمان سے شروع ہوتے ہیں اس کو جامع کہا جاتا ہے. اور جو احادیث کی کتابیں طہارت، نماز وغیرہ سے شروع ہوتے ہیں اس کو سنن کہا جاتا ہے. تو جامع جو ہے وہ بخاری مسلم دونوں جامع ہے. یہ کتاب الایمان سے شروع ہونے والی ہے. باقی رہ گیا ابو داؤد شریف، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی، سنن ترمذی، یہ سب کے سب اس کا آغاز طہارت اور وضو وغیرہ سے ہوتا ہے، اس لیے اس کو سنن کہا جاتا ہے. سنن ترمذی کی صفحہ نمبر 46. ابھی بھی یعنی طالب علمی کی بات ہے. جس وقت میں 82-83 میں دورہ حدیث کر رہا تھا، اس وقت یہ حدیث میرے سامنے استاد پڑھاتے ہوئے سامنے آ گئی تھی، اور اس وقت یہ حدیث میرے دماغ میں نقش ہو کر رہ گیا. حالانکہ 82-83 کو اب کتنا عرصہ ہو گیا ہوگا، 40 سال کے قریب ہوا ہے. لیکن بعض احادیث ایسے حدیث کی کتابوں میں استاد سے پڑھتے ہوئے ایسے نقش ہو کر رہ گئے دماغ میں کہ بسا اوقات ضرورت کے وقت وہ فوراً یاد آ جاتے. ابھی بھی مجھے یاد ہے کہ سنن ترمذی صفحہ نمبر 42، اور یہ کتاب الصلاۃ ہے، اور باب الجماع، امام کے پیچھے نماز پڑھنے کے احکامات ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص ڈر جائے اس بات سے جو امام سے پہلے رکوع اور سجود میں جاتا ہے. سید، وہ شخص ڈر جائے اس بات سے جو امام سے پہلے رکوع اور سجدے میں جاتے ہیں
کہیں اللہ اس کے سر کو گدے کا نہ بنا دے۔ تشبیہ جو دی گئی ہے جانوروں میں گدے کے ساتھ، اور جانوروں میں احمق ترین جانور گدہ ہے، احمق ترین ہے۔ جو احمق ہو، کوئی احمقانہ کام کرے، ہم کیا کہتے ہیں؟ ارے گدے ہو، یعنی یہ کام تو احمقانہ قسم کے گدے کرتے، تم اپنے آپ کو اوزے سے بنا رہے ہو؟ تو گویا نماز کی حالت میں امام سے پہلے رکوع میں جانا، سجدے میں جانا، یا کسی بھی رکن میں یا واجب میں امام سے پہل کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ڈر جاؤ اس بات سے کہیں اللہ اس کے سر کو گدے کا نہ بنا دے۔ احتیاط، جو ہی امام اللہ اکبر کہے اب اس کے بعد اللہ اکبر کہے، امام کے ساتھ بھی نہ کہے، امام کے ساتھ بھی اللہ اکبر نہ کہو، امام اللہ اکبر کے رے کہے آپ اس کے بعد کہے اللہ اکبر، تاکہ پورے اتباع کی شان نظر آئے۔ اگر امام سے پہل کر دی، اس حدیث کو آپ بھی اپنے ذہن میں بٹائے، سنن ترمذی صفحہ نمبر 42، یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح موجود ہے۔ اللہ ایسے عمل سے ہماری حفاظت کرو۔ بھئی امام سے پہلے تو کوئی سلام تو پھیر نہیں سکتا ہے کہ پھیر سکتا ہے، جتنے بھی ضروری کام ہے، جتنے بھی ضروری سفر ہو، جتنے بھی ضروری کاروبار ہو، امام سے پہلے تو نہیں جا سکتے نا کوئی، تو پھر جلدی کس چیز کا؟ کیوں بھاگے جا رہے؟ کیوں امام سے پہلے رکوع سجود ہو رہا ہے؟ بھئی جب سلام سے پہلے امام کی اتباع سے نکل نہیں سکتے تو پھر اتباع پورا کر لو۔ اور تو یہ ایک عام نمازوں میں امام ہوتے اس کے اتباع اتنا شدید حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہماری پوری زندگی کے امام ہے۔ جو ہی جوانی میں ہم قدم رکھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت شروع ہو جاتی ہے، ہم مقتدی حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام، پوری زندگی عقائد ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، عبادت ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، معاشرت ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، معاملات ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے امام ہیں، اخلاق ہو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے امام ہیں۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو سورہ حجرات آغاز ہو رہا ہے، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو، خبردار حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے امام ہیں۔ جس طرح امام سے نماز میں آگے بڑھنے کی اجازت نہیں، اسی طریقے سے زندگی میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قدم آگے رکھنے کی اجازت نہیں۔ جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہی کرو، جیسے چلا ہے تم بھی چلو۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پوری زندگی کے امام ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، جتنے بھی انبیاء رسول اس دنیا میں آئے ہیں، جتنے بھی، ان سب کا متفقہ جو کام تھا وہ یہ تھا، اللہ اکبر، کہ دنیا میں اللہ پاک نے تمام انسانوں کی ہدایت کی، انبیاء کو بھیجا، کوئی اور مقصد لے کر نہیں آئے۔ انبیاء رسول جتنے بھی آئے مقصد ایک ہی تھا سب کا، کہ لوگوں کو ہدایت کی رہنمائی کی جائے، صحیح راستہ بتایا جائے۔ حضرت آدم علیہ السلام میں مختصراً جا رہا ہوں، مجھے وقت کبھی شدت سے احساس ہوتا ہے کہ زیادہ وقت مجھ سے نہ لگے، مجھے اندازہ ہے، لیکن کوشش یہی ہوتی ہے کہ بات ذرا سمجھ میں آنے والی تو کہہ جاؤ۔ اب یہ حضرت آدم علیہ السلام سلسلے انسانوں کی پیدائش کا چلا ہے، اس وقت ایسا ویسے کوئی بات نہیں تھی، خیر خیریت، نہ کوئی کافر تھا، نہ مشرک تھا، نہ کوئی اللہ کا نافرمان تھا۔ البتہ زمین پر سب سے پہلے جو گناہ ہوا ہے وہ حسد کی شکل میں ہوا ہے۔ حسد اتنی بدترین گناہ ہے کہ روز زمین پر پہلا گناہ جو ہوا ہے وہ حسد کی شکل میں ہوا ہے، اور دوسرا گناہ قتل کی شکل میں ہوا ہے۔ گویا حسد کی وجہ سے قابیل کو حابیل کے قتل پر قابیل کو جو مجبور کیا ہے وہ حسد نے مجبور کیا ہے۔ حسد ایسی بیماری ہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔
اتنی بدترین بیماری ہے. ہمیشہ اگر ہمیں صحیح راستے سے ہٹانے والی کوئی چیزیں یا کسی کے قتل پر کسی کو اکسایا جاتا ہے تو یہی حسد اس کو اکساتا ہے. خیر یہ چند ایک گناہ ہوئے، لیکن پھر بھی نافرمانی اللہ کی اتنی نہیں تھی. حضرت اس کے بعد اگرچہ جمہور نے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اللہ کا نبی قرار دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام آئے، لیکن صحیح روایت کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کے بعد جو نبی آئے ہیں وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں. حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد پھر حضرت نوح علیہ السلام آئے. اس لیے کہ حضرت ادریس علیہ السلام کا تاریخ جب ہم پڑھتے ہیں اس میں بھی پورے روئے زمین پہ ایک بھی کافر مشرک ہمیں نہیں ملتا ہے، ایک بھی. حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی میں تو اچھے خاصے تعداد جن پر طوفان نوح آیا، لیکن اس سے پہلے ہمیں حضرت ادریس علیہ السلام کو لازماً رکھنا پڑے گا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کے وقت میں بھی کوئی کافر مشرک نہیں تھا. تو حضرت ادریس علیہ السلام کیوں آئے ہیں؟ صرف واحد ایسا پیغمبر ہے حضرت ادریس علیہ السلام، وہ دنیاوی امور سمجھانے کے لیے آئے ہیں. پہیا آج تک پورے ہمارے نظام زندگی کا دار و مدار پہیے پہ ہے. جتنے بھی ہمارے کارخانے ہیں، جتنی بھی چلنے والی چیزیں ہیں، جتنی بھی یعنی اس وقت یا آج کا سب دار و مدار پہیے پہ ہے. ہر جگہ آپ کو نمایاں جو پرزہ نظر آئے گا وہ پہیے کی شکل میں نظر آئے گا. اس کے موجز اعلیٰ حضرت ادریس علیہ السلام ہے. اس سے پہلے کپڑے سینے کا کوئی اہتمام نہیں تھا. سب سے پہلے درزی کا کام جو کیا ہے حضرت ادریس علیہ السلام نے کیا. اکثر درزیوں سے میں کہا کرتا ہوں تم تو اپنی خوش نصیبی پہ ناز کرو، تمہارا پیشہ ایک نبی کا پیشہ ہے. یہ کپڑے سینا، یہ درزی کا کام جو کرتے ہیں یہ ایک نبی کا پیشہ ہے. حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے آ کر سوئی دھاگے کا نظام، کپڑا سینے کا نظام یہ حضرت ادریس علیہ السلام لے کر آئے. ناپ تول کا نظام یہ بھی سب سے پہلے حضرت ادریس علیہ السلام لے کر آئے. تو دنیا کے جتنے بھی نظام ہیں، دنیا کے چلنے کے جو امور ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے صرف یہ نہیں کہ دین کے حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی بلکہ دنیا کے حوالے سے بھی اللہ پاک ہی نے ہماری رہنمائی فرمائی. صرف اللہ نے دین ہی کے معاملے کو درست نہیں رکھا نہ تھا، دنیا کو بھی درست رکھ لیتا کہ دنیا کی زندگی کیسے ہم گزاریں، اس کے لیے کن کن چیزوں کی کیا کیا ضرورت پڑ سکتی ہے. اس کے لیے بھی اللہ پاک نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دنیا میں مبعوث فرمایا. آگ کا جلانا، آگ سے کھانا پکانا، یہ سب امور حضرت ادریس علیہ السلام لے کر آئے. کہتے ہیں کہ جب دنیا میں آگ کی ضرورت پڑی، ایک کتاب میں تفسیر بھی یہ واقع پوری تفسیر میرے نگاہوں کے سامنے ہے، مختصراً عرض کرتا ہوں. دنیا میں آگ نہیں تھا، ضرورت پڑی آگ کی. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا اللہ دنیا والوں کو آگ کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا جبرائیل جہنم سے لے کر جاؤ. حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کے پاس آئے کہ دنیا والوں کو آگ کی ضرورت ہے، اور اللہ سے میں نے پوچھا، اللہ نے اجازت دے دی آپ مجھے کچھ آگ دے دو، میں دنیا کی طرف لے جاؤں تاکہ اللہ کے بندے اپنی ضروریات جو آگ کی صورت میں ہیں وہ پوری کر سکے. جیسے جہنم نے حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اے جبرائیل کتنا دوں؟ کہا یہ تو میں نے اللہ سے پوچھا نہیں. کہا پوچھ کر آؤ کتنا؟ ایک کھجور کے برابر، کھجور کی گٹلی کے برابر، یا کچھ اور جو اللہ کا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کھجور کی گٹلی کے ساتھ جو ننا داغا وہ بھی بڑا ہے. پھر فرمایا جو ذرات دنیا میں یا سورج میں نظر آتے ہیں، یہ نہیں چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے ابھی بھی نظر نہیں آتے، حساس کیمرے میں وہ ذرات نظر آتے ہیں. اب یہ مسجد ذرات سے بھری ہوئی ہے.
لیکن جس وقت لائٹ بالکل بند ہو، یہ کیمرہ آن ہو، تو اس وقت یہ مسجد ذرات سے بری ہوئی نظر آتی. ان آنکھوں سے ہم نہیں دیکھ سکتے، حساس کیمروں سے ہم دیکھ سکتے. اللہ رب العزت فرمایا جبریل یوں کرو، وہ جو ذرات ہیں جو انسان کے آنکھ نہیں دیکھ پاتے اس کی برابر لے کر جاؤ. حضرت علیہ السلام نے جہنم سے یہی کہا. جہنم نے کہا ٹھیک ہے لے کر جاؤ احتیاط کے ساتھ. وہ ذرہ جو انسانی آنکھ حساس کیمرے کی مدد سے دیکھ سکتی ہے ورنہ عام نظر نہیں آتا، یا جس وقت سورج نکلا ہو اور صبح کے وقت دروازہ کھلا ہو اور وہ تیز روشنی کا جس طریقے سے وہ لکیر سے آتا ہو، اس میں بھی وہ ذرات اٹھتے ہوئے نظر آتے ہیں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جو ذرے کے برابر آگ جہنم سے لے کر آیا، وہ ایک پہاڑ پہ رکھ دیا. اس ذرے کے اثر سے وہ پہاڑ پگھلنے لگا. اللہ رب العزت سب سے جب اس وقت درخواست کیا، اللہ وہ جو ذرے کے برابر آگ لے کر آیا تھا اسے تو پہاڑ پگھل رہا ہے. اللہ رب العزت نے فرمایا کچھ رہ گیا، یا اللہ اس ذرے کا کچھ دعا پہاڑ کے ان پتھروں میں رہ گیا ہے. اللہ نے فرمایا بس وہ ذرے کو واپس کر دو، جہنم میں ڈال دو. دنیا اس کا متحمل نہیں ہو سکتا، جہنم کے آگ کے ایک ذرے کا بھی دنیا متحمل نہیں ہو سکتا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی جو آگ ہے یہ جہنم کے ایک ذرے کا دعا ہے. وہ جو پتھروں میں رہ گیا ہے وہی آگ کی شکل میں ہم استعمال کرتے ہیں. اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہنم سے پناہ مانگ کرتے تھے. اتنی تاب ہے کسی میں کہ اس جہنم کو سہ سکے. بہرحال انبیاء علیہ السلام نے دنیا کی وہ بھی بتائے، آخرت کے نظام زندگی گزارنے کے اصول اور طریقے بھی بتائے. ہر نبی ہادی تھا، ہدایت یا اللہ سے ہدایت لے کر اللہ کی بندوں تک پہنچانے والا تھا. ہر نبی نے آ کر اپنے قوم کے رہنمائی کی. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد 13واں پارہ سورۃ رعد. سورہ رعد کی پہلی رکوع کی آخری الفاظ ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد. اللہ رب العزت فرماتے ہیں ہر قوم کے لیے ہم نے ایک ہادی بھیجا، یعنی ہدایت کے لیے رہنمائی کرنے والا. کوئی بستی، کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی علاقہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جہاں اللہ کا نبی نہ آیا ہو. قرآن حکیم میں کتنے انبیاء کا تذکرہ ہے؟ تقریباً نہیں 25 یا 26، یا انتہائی لوگوں نے جو وہ کیے وہ بھی ایک نام آیا ہے 27 تک، اس سے زیادہ نہیں ہے. منہم من قصصنا علیک ومنہم من لم نقصص علیک. اے لوگوں، انبیاء علیہ السلام میں سے بعضوں کا ہم نے تذکرہ قرآن میں کر دیا، اکثر کا نہیں کیا. جو اس امت کے لیے ضروری تھا اس نبی کا تذکرہ قرآن میں آ گیا. جس کے ذکر ضروری نہیں تھا اللہ نے اس کے ذکر کو پردے میں رہنے دیا. آئے انبیاء وہی جو اللہ کے رسول نے بتایا، لیکن قرآن میں جس کا تذکرہ ضروری تھا اللہ نے اس کا ذکر کر دیا، جس کی ضرورت نہیں تھی اللہ نے اس کو پردے میں رکھا. لیکن ہر نبی آیا، ہر خطے میں آیا. کوئی خطہ، کوئی علاقہ اللہ کے نبیوں سے خالی نہیں آیا. ہر نبی نے آ کر قوم کی رہنمائی کی. لیکن جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب رب کائنات احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی صفات میں سب سے اعلیٰ اور کامل تھے. فارسی کا جو میں نے شعر پڑھا اسی کی ارد گرد میں گھوم رہا ہوں. حسن یوسف ذب عیسیٰ ید بیضاء. وہ ہر نبی جو اپنی ذات میں ایک صفت رکھتے تھے، اللہ رب العزت نے وہ تمام نبیوں کی صفات لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دی. آپ اللہ کے نبی بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خاتم النبیین بھی ہے.
اللہ نے آپ پر نبوت کے سلسلے کو بھی ختم فرمایا. اور جو اللہ کا آخری نبی ہوتا ہے میرے محترم دوستو ذہنوں میں بٹھا لیجئے، جو اللہ کا آخری نبی ہوتا ہے وہ تمام نبیوں کی صفات کا حامل ہوتا ہے. اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں یہ کہیں کہ کسی نبی کی صفت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں نظر نہیں آتی تو پھر ختم نبوت کے مسئلے پر حرف آئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو خاتم النبیین بنایا، خاتم المرسلین بنایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام انبیاء رسول جو اپنی ذات میں جتنی بھی صفات رکھتے تھے، اللہ نے وہ تمام صفات، وہ تمام کردار، اخلاق، وہ سب کچھ لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں جمع فرما دیا. حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضاداری، یا حسن یوسف بھی نظر آئے گا. یہاں حضرت دم عیسیٰ علیہ السلام کو پونک بھی نظر آئے گا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ کا بغل میں لے جانا، پھر لوگوں کو دکھانا اور 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن ہونا، یہاں یہ بھی نظر آئے گا. آنکھ ہم دارن، وہ انبیاء جو اپنی ذات میں تمام صفات رکھتے تھے، اللہ نے وہ سب کے سب حضور کی ذات میں اکیلے جمع فرمائے. اس لیے میرے محترم دوستو، اگر میں یہ کہوں کہ اللہ رب العزت رب العالمین ہے تو محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہے. جہاں جہاں اللہ کی ربوبیت ہے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے. کوئی خطہ، کوئی جنگل، کوئی علاقہ اللہ کی ربوبیت سے خالی نہیں، وہی خطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت سے خالی نہیں. میں کسی جمعے میں ما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے متعلق عرض کروں گا وہ کیا رحمتیں ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لے کر آئے. آپ کو اندازہ ہوگا ایک ایک فرد پر، انسانوں پر کیا رحمتیں، جنات کے لیے کیا رحمتیں، فرشتوں کے لیے کیا رحمتیں، اس کائنات کے لیے کیا رحمتیں. اللہ نے تو یوں ہی نہیں فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. واقعی آپ اس لائق تھے. انشاءاللہ کسی جمعے صرف اس آیت کے حوالے سے میں گفتگو عرض کروں گا. میرے محترم دوستو، اللہ رب العزت رب کل جہان ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم محبوب کل جہان ہے. زمین پر تھے، بیت اللہ میں تھے، اللہ نے آپ کو امام الناس بنا دیا، انسانوں کے امام. بیت المقدس پہنچے معراج کے موقع پر، اللہ نے آپ کو امام الانبیاء بنا دیا. اور جب سدرۃ المنتہا پر پہنچے، اللہ نے آپ کو امام الملائکہ بنا دیا. آپ انسانوں کی بھی محبوب، آپ انبیاء اور رسولوں کی بھی محبوب، آپ فرشتوں کی بھی محبوب، آپ ہر مخلوق کے محبوب. اللہ نے یہ مقام آپ کو. اگر ہمیں قرآن میں یہ نظارہ ملتا ہے کہ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا، فرشتوں سے کہا، اللہ نے اس جزول آدم، حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے جھکو، سجدہ کرو. میرے محترم دوستو، یہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، یہ سجدہ اللہ کے حکم کو تھا. بات سمجھنے کی کوشش کیجئے. بہت سے لوگ اس سجدے سے قیاس کرتے کہ قبروں کو بھی جائز ہے، ولیوں کو بھی جائز ہے، بزرگوں کو. بھائی حکم کس نے دیا؟ کسی کا حکم ہے نہیں، بس یہ شیطان کی پٹی ہے. ہم نے اللہ کے حکم کو تلاش کرنا ہے. اگر آدم کے سامنے فرشتے جھکے ہیں تو یہ حکم اللہ کا تھا. اس جدول آدم، اے فرشتوں جھکو آدم کے سامنے. آدم کی عزت اور تکریم کے لیے اللہ نے حضرت آدم کو مسجود بنا دیا، لیکن یہ حکم آدم کے سامنے جھکنے کا نہیں تھا، یہ حکم اللہ کے سامنے جھکنے کا تھا. جب عزازیل بدبخت شیطان نے کہا میں کیوں جھکوں، یہ تو مٹی سے بنا ہے اور میں آگ سے بنایا گیا ہوں. آگ اونچائی بلندی کی طرف جانا چاہتا ہے اور مٹی تو پاؤں کی نیچے پامال ہوتی ہے. پامال ہونے والی چیز اوپر جانے والی چیز کی طرف کیسے جھکے؟ اللہ کے سامنے مناظرہ کرنے لگا.
اللہ کے سامنے مناظرہ کرنے لگا. آدم علیہ السلام سے جو بھول ہو گئی، مارے مارے پھر رہے تھے. ربنا ظلمنا انفسنا، ربنا، اے اللہ میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. انسان تھا، مٹی سے بنا تھا، عاجزی تھی اس میں. یہ بدبخت جو آگ سے اللہ نے بنایا تھا، بلندی تھی، تکبر، غرور آ گیا. میں کیوں جھکوں؟ اللہ کا حکم اس نے نظر انداز کیا. دیکھ لو کیا ہوا. اگر آدم کے سامنے فرشتے اللہ کے حکم سے جھکے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ ہے میرے محترم دوستو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر یہ مقام دیا. ہم وقت، ہر وقت اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اپنے حبیب کے لیے صلاۃ و سلام میں مصروف نظر آتے ہیں. یہ مقام آپ کو ملا. اللہ بھی ہم وقت، ہر وقت اپنی رحمتیں بیچتے ہیں، اللہ کی فرشتے بھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک فرشتہ اللہ نے ایسا بنایا ہے، ایسا فرشتہ بنایا جو ہر وقت 24 گھنٹے، ہر آن، ہر سیکنڈ، ہر لمحہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر موجود رہتا ہے. جو وہاں جا کر روضہ عطا پر سلام پیش کرتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں، جواب دیتے ہیں. اور جو کوئٹہ سے، پاکستان کے کسی خطے سے، ہندوستان کے کسی خطے سے، دنیا کے کسی خطے سے درود شریف پڑھتا ہے، صلات بیچتا ہے، اللہ نے اس فرشتے کو یہ استعداد دی ہے. اتنا تیز ہے کانوں کے حوالے سے کہ جہاں بھی مشرق کے آخری کونے سے کوئی درود پڑھتا ہے، مغرب کے آخری کونے سے کوئی درود پڑھتا ہے، شمال جنوب میں کوئی درود پڑھتا ہے، وہ فرشتہ اپنے کانوں سے سن لیتا ہے، لپک کر پہنچتا ہے، وہ درود شریف لے کر حضور کی خدمت میں پہنچاتا ہے. اے اللہ کے حبیب، فلاں امتی نے آپ کی خدمت حج یہ درود بھیجا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ درود شریف پڑھے ہوا میں اڑ گیا؟ نہیں، وہ فرشتہ سکن کے ایک لمحے میں پہنچ کر وہ درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچاتے. اگر آدم علیہ السلام کا وہ مقام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام ہے. اگر ہمیں یہ نظر آتے ہیں میرے محترم دوستو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں جا کر اس بتوں کو توڑا، تو پھر ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام فتح مکہ کے دن نظر آتا ہے کہ آپ نے بیت اللہ شریف کو بھی، بیت اللہ کی چھت کو بھی، صفا مروہ کو بھی، اور خود بیت اللہ کے مطاف کو بھی 360 بتوں سے صاف کر کے پورا حرم کو صاف کر دیا. حب البت جو مضبوطی کے ساتھ بیت اللہ کی چھت پر بالکل ملتزم کے ساتھ نصب کیا تھا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ میں لاٹھی تھی، اونٹنی پر سوار تھے، سامنے آ گئے، فرمانے لگے اس بت کی طرف لاٹھی سے یوں اشارہ کیا. حبل اولتا ان کا سب سے بڑا خدا تھا، ایسا ہاتھ کی لاٹھی سے اشارہ کیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. حق آ گیا، باطل مٹ گیا.